السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ایک اور نیا ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز، میرے شارٹ ویڈیوز کیسے لگتے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے لوگوں میں شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ چلے شروع کرتے ہیں اس نئے ناول کو۔ سینری دیکھ کر تو آپ کو سمجھ آئی گئی ہوگی یہ ایک ہارر ناول ہے۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئے، اور کافی ٹائم سے میں خود ڈھونڈ رہی تھی کوئی ہارر سا، کوئی اچھا سا ناول مل جائے، تو فائنلی سلمیٰ خان نے لکھ دیا ایک اور پیارا سا ہارر سا ناول۔ تو آئی ہوپ آپ کو اچھا لگے گا، تو شروع کرتے ہیں اس پیارے سے ناول کو۔ تو یہ ہے ناول کا نام اندیکھا وجود، اور اس کی رائٹر ہے سلمیٰ خان، اور یہ ایپیسوڈ 1 اور 2 انہوں نے ایک ساتھ لکھی ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے کتنے ایپیسوڈ بنتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں اندیکھا وجود ایپیسوڈ 1۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دوا تھی۔ وہ سنسان روڈ تھی، شہر کے بالکل دور ایک پرسکون علاقہ، جہاں پر کچھ زیادہ گھر موجود نہیں تھے اور نہ ہی کچھ خاص لوگوں کا کوئی نشان ملتا تھا۔ مگر سلطان صاحب نے اپنی آدھی زندگی ملک کی خدمت میں دے دی تھی۔ اب جب وہ آرمی سے ریٹائر ہو گئے تھے تو ان کا ارادہ اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ اپنی آگے کی زندگی گزارنے کا تھا۔ مسز سلطان جب یہ جگہ دیکھنے آئی تھی تو انہیں بے ساختہ اس جگہ سے خوف محسوس ہوا تھا۔ یہاں پر آس پاس 2-3 گھر موجود تھے، مگر گھر بیچنے والے کا یہ کہنا تھا کہ وہ لوگ اب شہر میں چلے گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ان لوگوں کو وہاں پر اچھی نوکری مل گئی تو وہ لوگ چلے گئے، لیکن یہ پرسکون جگہ چھوڑ کر ان کو شہر میں کہاں سکون ملنا ہے؟ آ جائیں گے واپس۔ مگر مالک مکان کی بات سے بھی مسز سلطان کو کوئی خاص تسلی نہیں ہوئی تھی۔ ان کے گھر کے سامنے بلکہ آس پاس ہر جگہ سبزہ اگا ہوا تھا، اور ان کے گھر کے بالکل سامنے ایک جھیل تھی جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور جھیل کے بالکل پاس میں ایک جھولا۔ سلطان صاحب کو تو یہ جگہ بہت اچھی لگی تھی، مگر مسز سلطان کے دل میں خوف تھا۔ انہوں نے کئی بار اپنے شوہر کو منع کیا، مگر وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اتنی اچھی جگہ اور اتنی سستی قیمت میں مل رہی ہے، کوئی پاگل ہی ہوگا جو انکار کرے گا۔ اور مسز سلطان کو یہی بات تو کھٹک رہی تھی کہ اتنی سستی قیمت میں مالک مکان کیوں یہ گھر دے رہا ہے؟ مگر وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر چکی تھی، مگر سلطان صاحب اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے تھے، اور آج پورے 2 ہفتوں بعد وہ اپنا پورا سامان لے کر اس گھر میں شفٹ ہو رہے تھے۔ الفیہ سلطان جو شہر میں پلی بڑھی تھی، اسے یہاں پر آنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، مگر صرف اپنے بابا کے لیے وہ مان گئی تھی، کیونکہ اس کی جان بستی تھی اپنے بابا میں، اور ان کے بابا نے بھی ان سب کے لیے بہت کچھ کیا تھا، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات مان کر ان کے ساتھ یہاں پر آ گئی تھی۔ الفیہ جب گاڑی سے باہر نکلی تو سامنے کا منظر وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی، مگر اس کو جو چیز اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی وہ تھی جھیل کے بالکل برابر میں بندھا ہوا جھولا، اور جھولے کے آس پاس سفید کلر کے پھول جو بہت پیارے لگ رہے تھے۔ الفیہ ان سب کو وہاں چھوڑ کر اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس جھولے کی تصویر لے کر اپنے انسٹاگرام پر اپلوڈ کر چکی تھی۔ وہ اپنے ہر پل کی خبر سوشل میڈیا پر دیا کرتی تھی، اس کا یہی معمول تھا، اور جیسے ہی نوٹیفیکیشن دوسرے ملک میں بیٹھے ایک شخص کے پاس گیا تو مسکرا کر اپنا موبائل اٹھایا الفیہ کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ برہان تھا، الفیہ کا خالہ زاد۔ الفیہ کی خالہ کی شادی ترکی میں ہوئی تھی، اور پھر ان لوگوں نے الفیہ کو برہان کا رشتہ کر دیا تھا۔ برہان کو الفیہ سے محبت تھی، الفیہ کو برہان اچھا لگتا تھا، مگر اسے محبت تھی یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اور پھر چند پل بعد برہان کا دل والا میسج الفیہ کو موصول ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر جواب دینے ہی لگی تھی جب اچانک سے اسے جھیل سے آواز آنے لگی۔ اس نے گھبرا کر سامنے دیکھا، مگر کوئی بھی نہیں تھا، اور پھر ایک دم جھولا اپنے آپ ہلنے لگا۔ وہ ایک دم خوف کا شکار ہوئی تھی، کیونکہ وہاں پر ہوا تو دور کی بات، پیڑ تک نہیں ہل رہے تھے، لیکن یہاں یہ جھولا جسے بھاری رسیوں سے باندھا گیا تھا وہ ہل رہا تھا۔ اس نے ایک دم اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھانا شروع کیے جب اسے اپنے کان کی طرف کوئی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، بالآخر میرا انتظار ختم ہوا۔ الفیہ گھبرا کر پیچھے دیکھنے لگی، مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، جھولا رک چکا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا فون ہاتھ میں پکڑا اور اپنے قدم پیچھے موڑ کر اپنی ماں کی طرف جانے لگی، جب دوبارہ وہ جھولا زور سے ہلنے لگا۔ الفیہ اس کو خود کا وہم سمجھ کر خود کو تسلی دینا چاہتی تھی، مگر دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔
ابھی وہ اسی گھبراہٹ اور خوف کا شکار تھی جب پیچھے سے مسز سلطان کی آواز آئی، الفیہ بیٹا ادھر آ جاؤ۔ اور الفیہ بغیر پیچھے دیکھے مسز سلطان کی طرف بھاگتی جا رہی تھی۔ اسے یوں آتا دیکھ کر مسز سلطان پہلے تو پریشان ہو گئی، پھر الفیہ نے کہہ دیا کہ میں نے وہاں پر کوئی جانور دیکھ لیا تھا، اس سے ڈر گئی۔ مسز سلطان نے اسے حوصلہ دیا، پھر اندر کی جانب لے جانے لگی اور اس کے جاتے ہی وہ جھولا دوبارہ زور زور سے ہلنا شروع ہو گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جسے کوئی اس جھولے پر بیٹھ کر جھول رہا ہو، اور وہی حقیقت تھی، اس جھولے پر کوئی بیٹھا تھا، مگر لوگ اس کو دیکھنے سے قاصر تھے۔ الفیہ نے پورا گھر دیکھ لیا تھا۔ گھر دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، مگر جگہ خطرناک تھی، یہ اسے محسوس ہو رہا تھا۔ مسز سلطان الفیہ دونوں کو ہی اس جگہ سے خوف آ رہا تھا، مگر سلطان صاحب مزے سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مسز سلطان ان کے پاس آ کر بیٹھی اور پھر بولنا شروع ہوئی، سلطان، میں نے آپ کو کتنی بار منع کیا، لیکن آپ میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ آج الفیہ گھبرا کر میری طرف آئی تھی۔ جب میں نے پوچھا کہ کیوں گھبرا گئی تو کہنے لگی کہ یہاں جانور میں نے دیکھ لیا۔ اب آپ خود بتائیں، اگر یہاں پر جنگلی جانور بھی ہے تو پھر ہم لوگ یہاں پہ کیسے رہیں گے؟ اور یہاں پر تو کوئی اور لوگ بھی نہیں رہتے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں مالک مکان کی چالاکی؟ ضرور اس جگہ میں کوئی نہ کوئی خرابی تو ہوگی نا، تبھی تو اس نے ہمیں اتنی سستی قیمت میں گھر دے دیا ہے۔ وہ دوبارہ اپنی کوشش کر رہی تھی، مگر سلطان صاحب نے گویا ناک سے مکھی اڑائی اور ساری باتوں کو اگنور کر کے فون میں مصروف ہو گئے۔ مسز سلطان کو بھی سمجھ آ گیا تھا کہ ان کا اور بولنا فضول ہے، اس لیے وہ بھی ایک لمبی سانس خارج کر کے سامان سیٹ کرنا شروع ہو گئی۔ الفیہ جب کمرے میں پہنچی تو اپنا کمرہ دیکھ کر وہ مسکرائی تھی، کیونکہ اس کا کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ اپنے کمرے میں رنگ برنگی لائٹس دیکھ کر وہ اور خوش ہو رہی تھی، مگر حیران ہونے والی یہ بات تھی کہ اس کمرے میں ساری وہ چیزیں موجود تھی جو الفیہ کو پسند تھی، لیکن اسے یاد ہے وہ جب یہاں پر یہ گھر دیکھنے آئی تھی تو یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کمرے میں ایک بیڈ اور صوفے کے علاوہ کچھ موجود نہیں تھا، مگر ابھی یہاں پر سب کچھ موجود ہے، اور وہ بھی اس کی پسند کا۔ وہ حیران ہو گئی، پھر ایک ایک کر کے سارا سامان دیکھنے لگی، جب اسے ٹیبل پر ایک لفافہ ملا تھا جس پر لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا یہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گی۔ یہ ناول بہت چھوٹا ہے تو میں اس کی قسطیں بھی چھوٹی چھوٹی کروں گی تاکہ آپ کو سننے میں مزہ آئے اور آپ اگلے دن کا انتظار کرو، ٹھیک ہے؟ تو آگے اس میں کیا ہونے والا ہے؟ اس میں جن ہے، بھوت ہے، شیطان ہے، پری ہے، آخر ہے کیا؟ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔